وہ جشن تھا آزادی کا اور وہ درد تھا بٹوارے کا۔ جی ہاں، 15 اگست 1947 کو 1947 کو جب بھارت کو آزاد کیا گیا تھا، آزاد نما بھارت ہمیں مل گیا تھا، لیکن ان کی قیمت بہت بڑی ادا کرنی پڑی تھی۔ انگریزوں کو ہندوستان سے کھدیڑنے کے لیے نہ صرف مسلمانوں اور ہندوستانیوں کو الگ ہونا پڑا تھا، بلکہ بہت ہی زیادہ خون خرابہ بھی جھیلنا پڑا تھا۔ یہ بٹوارا تھا بھارت اور پاکستان کے لوگوں کا ایک دوسرے کے جہاں پہ وہ پلے بڑے، ایک دوسرے کے جنم استھان سے الگاؤ ہونے کا، اور یہ اپنے آپ میں اتنا درد بھرا تھا، اتنا بے چینی سے بھرا تھا اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا کہ بھارت کے ہی کیا پورے وشو کے اتہاس میں ایسا درد بھرا آزادی نما جشن کہیں نہیں منایا جاتا ہوگا۔ آج ہم آزادی کے 80 کے لگ بھگ ہو گئے ہیں سال، ہمیں 78 ایئرس ہو گئے ہیں ہماری آزادی کو، اور ایک جشن کے روپ میں ہمارا دیش تو مناتا ہے۔ لال قلعے پر دیش کے کرتا دھرتا ترنگا لہراتے ہیں اور بہت سارے وعدے کرتے ہیں، بہت سارے پریاپتیوں کا، بہت ساری اچیومنٹس کا دعویٰ کرتے ہیں، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا ہمارے گوروشالی اتہاس کی باتیں کرتے ہیں۔ خیر وہ صحیح بھی ہے، لیکن جو ریئلٹی ہے، گراؤنڈ ریئلٹی، وہ یہی تھی کہ آزادی ہمارے لیے خون خرابے کا ایک ماحول لے کر آئی تھی، جس میں ہندوؤں، مسلمانوں، سکھوں کو اپنوں سے دور ہونا پڑا تھا، اپنی سرزمین سے دور ہونا پڑا تھا، اور ایک ایسی آس لے کر وہ بڑھ رہے تھے آگے۔ اس دن 15 اگست کو جب وہ اپنے گھروں سے نکلے تھے، ہجرت کی تھی انہوں نے اپنے گھروں سے باہر، کہ کبھی نہ کبھی وہ لوٹ کر تو آئیں گے۔ ان کو تو یہی تھا کہ شاید 10 دن لگ جائیں، 20 دن لگ جائیں، لیکن یہ ہماری دھرتی ہے، ہم یہاں پر جنمے ہیں، ہم جہاں پر پیدا ہوئے ہیں، ہمیں یہاں سے کون کھدیڑ سکتا ہے؟ یہ تو ایک ہلا گلا ہے جو چند دنوں کا ہے اور ختم ہو جائے گا، لیکن ان سبھی لوگوں میں سے کسی نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ جو دھرتی، جو اپنی جگہ وہ آج اپنے گھر بار وہ آج چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ پھر ان کو کبھی بھی نصیب نہیں ہوں گے دیکھنے کے لیے۔ اور وہ درد بھرا بٹوارا اپنے آپ میں اتنا زیادہ دکھانت، درد، صدمے سے بھرپور تھا کہ جو لوگ اس کے بارے میں آنکھوں دیکھی باتیں کرتے ہیں، جو بڑے بزرگ جو مطلب ہیں یا پھر تھے، وہ باتیں کرتے ہیں کہ وہ بہت ہی اسہنیہ تھا۔ اپنا پورا پریوار انہوں نے چھوڑا اس امید کے ساتھ کہ پھر وہ لوٹیں گے اپنی دھرتی میں، اپنی ماتر بھومی پہ وہ پھر لوٹیں گے، اسی امید کے ساتھ وہ پرائے ملک میں جانے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، اور بہت ساری دشواریوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ لیکن یہ مطلب آزادی کا جو جشن ہے آج، یہ ہم منا رہے ہیں اور ہم غور کر رہے ہیں ہمارے اس اتہاس پر کہ ہم نے انگریزوں کو کھدیڑا، چاہے وہ چرخہ چلا کر ہو یا گولیاں چلا کر ہو، چاہے وہ خون بہا کر ہوں، لیکن اس آزادی کا جو مطلب ہے، جو ترک ہے، وہ کہیں نہ کہیں ختم ہو گیا ہے، کیونکہ آج بھی ہم بہت سارے غلامیوں کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ غریبی کی غلامی ہو، چاہے وہ بڑھتی ہوئی بے روزگاری کی غلامی ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کی غلامی ہو، لیکن آج بھی ہم غلام ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں سوچنا ہمیں بھی پڑے گا کہ یہ جو ہم آزادی کا جشن منا رہے ہیں، یہ اپنے آپ میں صحیح ہے، کتنا صحیح ہے، یا پھر کیا ہمیں منانا بھی چاہیے؟
کیونکہ بہت دفعہ بہت سارے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اس راز سے تو بہتر تھا انگریزوں کا راز، کم سے کم حق کا مل تو جاتا تھا۔ لیکن آج بہت سارے لوگ اپنے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دیش کے ہیں، لیکن اگر حقوں کی بات کی جائے تو آج بھی وہ چیز ہمیں نہیں ملتی ہے۔ تو آزادی جو تھی، آزادی ایک جشن تو لے کر آئی تھی 1947 میں، لیکن جشن سے زیادہ ایک درد تھا جو بھوگنا پڑا تھا، جو بہت لوگوں کا نصیب بن گیا تھا، اور اس درد کے صدموں کو، گھاووں کو بہت سارے لوگوں نے جھیلا تھا۔ تو آزادی اگر آج کے سمے پر دیکھیں، آزادی کا جو جشن ہے اس میں بہت سارے لوگوں نے خون پسینہ بہایا ہے، بہت سارے شہیدوں کی قربانیوں کی بات بھی کرنی چاہیے، اور ان لوگوں کا ذکر بھی ضرور ہونا چاہیے جنہوں نے اس آزادی کے سب سے بڑے نتیجے بھگتے ہیں، سب سے بڑے جو پھل ہے ان کو ملا تھا، اور وہ تھا اپنے دیش سے، اپنی سرزمین سے ہجرت کرنے کا درد، اپنی سرزمین کو چھوڑ کر جانے کا درد، یہ سب سے بڑا درد تھا۔ اور جن لوگوں نے یہ جھیلا ہے ان کے دردوں کی ہم صرف امیجینیشن کر سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ دردناک، خوفناک منظر ہوگا، لیکن کیونکہ ہم نے وہ درد دیکھا نہیں ہے تو ہم اس درد کو مطلب اتنا ڈیپلی انوالو ہو کر بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی آزادی ہے، آزادی کا دن ہے، اور اس دن جشن کا ماحول ہے ہمارے دیش میں، تو آپ سب کو بھی آزادی مبارک ہو، اور انقلاب زندہ باد۔